85 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قائم رکھ نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور قرآن پڑھنا فجر کا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو. اور کچھ رات جاگتا رہ قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے تیرے لیے، قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات کا تذکرہ فرمایا ہے. دیکھیے، ویسے تو دن و رات میں 5 فرض نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان فرض نمازوں کی خاص ترتیب بھی ہے. نماز فجر سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ نماز عشاء تک پہنچتا ہے. اور پھر ان نمازوں کی یہ ترتیب ہے کہ بعض نمازوں کی رکعات کم ہیں اور بعض کی زیادہ ہیں. مثلا نماز فجر کی رکعات باقی نمازوں کے مقابلے میں کم ہیں، صرف 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں. اس کے بعد نماز ظہر آتی ہے، اور ظہر کی نماز میں 4 سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، مؤکدہ سنتیں، اور پھر 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، اور پھر 2 سنن ہیں اور نوافل وغیرہ ہیں. پھر نماز عصر ہے، 4 فرض ہیں اور 4 سنن غیر مؤکدہ ہیں. نماز مغرب ہے، 3 فرض ہیں اور کچھ سنتیں ہیں اور نوافل ہیں. اور پھر آخری نماز نماز عشاء ہے، اور اس میں 4 فرض ہیں اور اس سے پہلے 4 سنن غیر مؤکدہ ہیں. پھر 2 سنتیں ہیں، پھر 3 وتر ہیں، درمیان میں نوافل ہیں جن کا اختیار ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس میں نفع ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اسے لازم قرار نہیں دیا، اختیار دیا ہے. لیکن قرآن مجید میں اگر نمازوں کے اوقات ہم تلاش کریں تو اس ترتیب سے اوقات موجود نہیں ہیں، بلکہ اوقات کا تذکرہ بعض مقامات پر آتا ہے، لیکن وہ اجمالاً آتا ہے، بالتفصیل نہیں آتا. جیسے میں نے ایک تفصیل آپ کے سامنے عرض کی، اور ہر مسلمان اس تفصیل کو جانتا بھی ہے. اگر رات سے حساب لگائیں تو نماز مغرب سے آپ نمازوں کی گنتی شروع کر سکتے ہیں. رات گزرنے کے بعد دن سے حساب لگائیں تو نماز فجر سے بھی ترتیب بیان کی جا سکتی ہے، دونوں طرح درست ہے. لیکن قرآن مجید میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 2 باتیں ہیں جو اس انداز سے قطعاً جدا نظر آتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ تذکرہ نہیں ہے کہ کون سی نماز کتنے بجے ادا کرنی ہے، اور
کون سی نماز ہے جو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، کون سی ہے جو غروب ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، پھر کتنی نمازیں ہیں جو غروب ہونے کے بعد رات کی تاریکی میں پڑھنی ہے۔ البتہ اگر قرآن کا اسلوب دیکھا جائے تو بات ساری موجود ہے۔ وہ بات یہ ہے، فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ علماء نے لکھا اس میں 4 نمازوں ذکر اجمالاً آ گیا۔ اب سورج ڈھلنے سے مراد زوال کا وقت ہے۔ یہ جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں زوال کا وقت ممنوع اوقات میں سے ہے۔ تو سورج ڈھلنے سے لے کر نماز ظہر بھی اس میں داخل ہے، نماز عصر بھی اس میں داخل ہے، رات کے اندھیرے کی جو نمازیں ہیں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ یہ 4 نمازوں کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر نماز فجر کا ذرا واضح تذکرہ ہے، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا، اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو اگر اس ترتیب کو دیکھا جائے تو 5 نمازوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ تذکرہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن 2 باتیں سمجھ میں نہیں آتی جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اوقات اگر واضح طور پر بیان کر دیے جاتے تو زیادہ آسان تھا، بتا دیا جاتا کہ یہ نماز اس وقت ہے اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں نماز عشاء کا ایک ابتدائی وقت ہے اور نماز عشاء کا ایک درمیانہ وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ ایسے ہی نماز ظہر کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک درمیانہ وقت ہے اور ایک بالکل آخری وقت ہے۔ عصر میں بھی یہی ہے، مغرب میں بھی یہی ہے، فجر میں بھی یہی ہے۔ فجر میں ہمارے ہاں حنفیہ کے ہاں، اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں فجر کی نماز ابتدائی وقت کے مقابلے میں آخری وقت کی طرف پڑھنا زیادہ بہتر ہے، باعث اجر و ثواب ہے، احادیث مبارکہ کی وجہ سے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ فجر اتنے بجے سے اتنے بجے تک، یا اس وقت سے لے کر اس وقت تک نماز فجر پڑھنی ہے تو آسان بات ہو جاتی، اور نماز ظہر یہاں سے یہاں تک اس کا وقت ہے، نماز عصر کا اس کے بعد سے لے کر غروب تک وقت ہے، پھر مغرب کا وقت ہے یہاں تک، اور پھر عشاء کا وقت ہے صبح صادق سے پہلے تک، جو ایک عام ترتیب امت کے ذہن میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں تعداد رکعات کہیں بھی نہیں ہے، اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، یہ تذکرہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس سے ایک چیز اور بھی نکلتی ہے جسے آپ سوال بھی کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ تعداد رکعات کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ بھی کہیں نہیں ہے، نماز کا طریقہ بھی کہیں نہیں ہے، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت، تو ہمارا ایک مخصوص طریقہ ہے، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ ہے اور تسمیہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر ہم سورت ملاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہی طریقہ ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد قومہ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے میں جانا ہے، اس کا خاص طریقہ ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جیسے اوقات بالتفصیل موجود نہیں ہیں نمازوں کے پوری صراحت کے ساتھ، اور جیسے تعداد رکعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ طریقہ نماز بھی کہیں مذکور نہیں ہے، قرآن میں کہیں طریقہ نماز مذکور نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آج کل کے بہت بڑے فتنے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں
ایک فتنہ ہے جسے انکار حدیث کا فتنہ کہا جاتا ہے. انکار حدیث کا فتنہ کہا جاتا ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس امت میں جتنے فتنے آئے ہیں ان میں شاید اس سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی بھی نہیں ہے. انکار حدیث کا فتنہ، یعنی یہ کہنا کہ صرف قرآن کو لے لو اور احادیث کو چھوڑ دو. حدیث مستند نہیں ہے، مستند تو صرف اللہ کا قرآن ہے. کہنے میں بڑی خوبصورت بات لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو بڑا مقام دیا جا رہا ہے، قرآن مجید کو بڑی حیثیت دی جا رہی ہے. لیکن یہ حیثیت نہیں دی جا رہی، یہ بہت بڑے فتنے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے تو قرآن کو آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو ہم نے اس کو آسان کر دیا، سمجھ لو آ کر، سمجھ لو آ کر. چنانچہ وہ کہتے ہیں بھائی جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے تو تم حدیث کی طرف کیوں جاتے ہو؟ حدیث کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور احادیث کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، چونکہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آتے ہیں ان کی لوگوں کو علمی قابلیت کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے عالم بھی ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے، یہ کیا چیز ہے پیچھے سے. لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بول اچھا رہا ہے. اب ظاہر ہے بول اچھا رہا ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے ایک انجینئر سے آپ چھت کا نقشہ بنوائیں، چھت کا نقشہ بنوائیں تو وہ کہے گا کہ جی اس چھت کے ڈالنے سے پہلے ایسی فاؤنڈیشن چاہیے، ہیوی فاؤنڈیشن، اس میں اتنا اسٹیل ہو اور اس کے اندر یہ ساز و سامان ہو. بڑی لمبی تفصیل بتائی جاتی ہے نا، سیمنٹ اتنا ہوگا، اسٹیل اتنا ہوگا، کنکریٹ اتنا ہوگا، ہلسنٹ اتنا ہوگا، ساری چیزوں کی تفصیل سامنے آتی، بڑی بھاری بنیاد ڈالنی ہے. اور اگر زیادہ اونچی چھت ہے تو اور زیادہ بھاری فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، وزنی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. پھر وہ بتائے گا کہ جی کالم کتنے آئیں گے، بیم کہاں کہاں ہوں گے، پلر کتنے ہوں گے، ہر بات اس کی ماننی پڑتی ہے. اور ہم چاہیں ان پلرز کو پسند نہ بھی کریں لیکن ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے بات. بعض مرتبہ کمروں کے بیچ میں پلر آ جاتے ہیں، ہم کمرے کا کچھ ڈیزائن چاہتے ہیں لیکن اس کا ڈیزائن بتا رہا ہے کہ یہاں پر پلر آ رہا ہے تو وہ آ جاتا ہے پلر، جیسے اس ہال میں پلر ہے. اور اگر وہ پلر ہٹانا چاہیں تو بہت فاؤنڈیشن کو اور بھاری کرنا پڑے گا اور اطراف کے جو پلر ہیں وہ اور بھی زیادہ مضبوط بنانے پڑیں گے. بعض چھتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں سینٹر میں نظر نہ آئے لیکن ادھر ادھر بھاری سٹرکچر ہو جائے. تو ہم اس کی بات اس لیے مانتے ہیں، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بھائی اس نے تعلیم اسی چیز کی حاصل کی ہے، اس نے ڈگری لی ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، صلاحیت ہے، یہ بتا سکتا ہے کہ اس چھت میں کتنا لوہا لگنا چاہیے. اور اگر وہ آپ نقشہ لائیں اور آپ کہیں بازار میں بیٹھ کر کہیں کہ بھائی یہ جو ڈرائنگ بنا کر دیے مجھے آرکیٹیکٹ نے، انجینئر نے، تو یہ ڈرائنگ تو بڑی بھاری بنائی ہے، اس نے خود نے بھی بہت پیسے لیے ہیں اور اس میں لوہا بھی بہت ڈلوا رہا ہے، یہ پلر بھی بہت آ رہے ہیں، بیم بھی آ رہے ہیں اس کے اندر. اور وہاں کوئی ایسا اناڑی سا آدمی بیٹھا ہو اور وہ کہے صاحب کیا کن باتوں میں آپ لگ گئے، آپ دیواریں کھڑی کریں، چھت ڈالیں. انجینئر تو پاگل ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ تو آپ کا بہت خرچہ کرائیں گے. تو اب کہنے میں آپ کو انجینئر کی بات وزنی لگ رہی ہے اور اس جاہل کی بات اچھی لگے گی. سارا خرچہ بھی ختم، فاؤنڈیشن بھی ختم، لوہے کی بھی، وہ اسٹیل سے بھی فارغ ہوئے، کنکریٹ سے بھی فارغ ہوئے، بس دیواریں کھڑی کریں، چھت ڈال دیں. بعد میں وہ چھت کھڑی رہے یا سر پر آ کر گرے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اب وہ ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو سمجھتا نہیں ہے، تعلیم اس کے پاس ہے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ایسے خود ساختہ اسکالر آ گئے جو کہتے ہیں جی قرآن مجید سمجھنا ہے تو اپنے دماغ سے سمجھنا ہے، اپنی عقل سے سمجھنا ہے، اپنے فہم سے سمجھنا ہے. اور آپ حیران ہوں گے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن سمجھنا ہے تو کسی صاحب قرآن سے سمجھیں. بھئی یہی طریقہ ہے نا، میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، ہم دوا لیتے ہیں اس سے.
اگر ہمیں گھر بنانا ہو تو ہم انجینئر کے پاس بھی خود جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ کسی مسجد کا نقشہ بنوانا ہے، مدرسے کا بنوانا ہے، گھر کا بنوانا ہے، یا اور کسی شعبے میں ضرورت پیش آئے تو ہم چل کر جانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. لیکن یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن سے نابلد ہے اور وہ عالم کے پاس آنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کرے گا، کھیل کرے گا. یہ اور کھیل بھی ایسا جاہلانہ کرے گا کہ کہے گا کہ کسی عالم سے میری بات پوچھنا بھی نہیں، پروف بھی نہیں کرانا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات صحیح ہے. آج کل سوشل میڈیا پر اس نوعیت کے جغادریوں کی بھرمار ہے. جو قرآن کی تشریح کرنا چاہے وہ کرے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ تو نعوذ باللہ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حدیث کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، حدیث تو انسانوں نے لکھی ہے. یہ محدثین انسان تھے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، یہ ابو داود ہو، ترمذی شریف ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، موطا امام مالک ہو، جتنی بھی کتابیں سب انسانوں نے لکھی ہیں. لہذا ان کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں ان انسانوں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے. اس لیے قرآن کو پکڑ لو اور اس پر بھروسہ کر لو، اور قرآن سے اللہ کا منشا سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. اور بڑی خوبصورت بات ہے. تو کہتے ہیں حدیث کے معاملے میں لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں قرآن کے معاملے میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ارے بھائی انہی صحابہ اکرام نے قرآن پہنچایا ہے جن سے احادیث منقول ہے. تو پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اگر یہ حدیث کو ہٹانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا بارگاہ رسالت مآب سے رابطہ کاٹنا چاہتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مثلا یہاں پر فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. اور بہت سارے مقامات پر آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں. 750 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں نماز کا براہ راست تذکرہ ہے، یا اجمالاً ذکر ہے، یا اشارتاً ذکر ہے، یا صراحتاً ذکر ہے. 750 کے قریب مقامات ہیں. لیکن ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہو نماز پڑھنی کیسے ہے قرآن مجید میں کہیں پر. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم اللہ اکبر سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں تو کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، قرآن مجید میں ایسا بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد قعدہ ہے، اور پھر التحیات میں یہ پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنا ہے. کچھ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن از خود سمجھا جا سکتا ہے تو نعوذ باللہ بہت بڑے فتنے کی طرف بلا رہا ہے امت کو، اور بہت بڑی آزمائش کی طرف بلا رہا ہے. تو یاد رکھیں قرآن مجید سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیسے سمجھا ہے، قرآن مجید کیسے سمجھایا ہے. ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی امامت کرائی ہے. نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کرائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے باریک ترین مسائل بیان فرمائے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھے پوری نماز کی تلقین فرمائی، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک. یہ نماز تم نے ایسے پڑھنی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز پڑھائی بھی ہو، ساری زندگی نماز پڑھی بھی ہو،
صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہو اور انہوں نے حضور کے بعد خود بھی نمازیں پڑھی ہوں اور نمازیں پڑھائی ہوں، تو یہ کتنا بڑا ستم ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کے عمل کو اور حدیث کو چھوڑ دیں اور اپنے دماغ سے پوچھیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انکار حدیث کا جو فتنہ ہے، اس امت میں جتنے فتنے آئے ہیں، چھوٹے بڑے بے شمار فتنے آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں، لیکن بعض حضرات کا خیال ہے یہ فتنہ سارے فتنوں میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چند باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اوقات کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا، اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا اوقات کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی تفصیل نہیں بتائی کہ فجر کا وقت یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک چلے گا، اور پھر ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک چلے گا، اور عصر کا وقت یہاں سے شروع ہوگا اور غروب آفتاب پر ختم ہوگا، اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوگا اور اتنی دیر تک مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر عشاء کا وقت اس کے بعد شروع ہوگا اور صبح صادق تک عشاء کا وقت چلتا رہے گا۔ یہ تفصیل اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمائی۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ تعداد رکعات نہیں بیان فرمائی، کہ فجر میں 2 سنت ہیں اور اس کے بعد 2 فرض ہیں، ظہر میں پہلے 4 سنت ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، یہ قرآن میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر سورت ملانی ہے، اس کا تذکرہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں نماز سے متعلق، اور تینوں کا جواب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اس کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا گیا کہ آپ احکام کی تعلیم بھی دیں اور عمل کر کے خود سکھائیں بھی، یعنی براہ راست بتائیں کہ نماز کس وقت پڑھنی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہمیں جمع فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ اذان دی جائے نماز کے لیے، چنانچہ اذان دی گئی اور آپ نے اس وقت ظہر کی نماز ادا فرمائی، ظہر کی نماز ادا فرمائی آپ نے، اور پھر اس کے بعد عصر کے لیے آپ نے مؤذن کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ تم اذان دو، اور عصر کی نماز پڑھائی گئی، اور مغرب کے وقت آپ نے ایسے ہی کیا، مغرب کے لیے اذان دی گئی اور مغرب کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر عشاء میں اور فجر میں بھی آپ نے یہی عمل اختیار فرمایا۔ اگلا دن ہوا تو آپ نے ظہر کے لیے جو پہلے دن جس وقت نماز پڑھی گئی تھی اس وقت اذان دلوانے کے بجائے قدر تاخیر سے اذان دلوائی، حضور نے تاخیر سے اذان دلوائی، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم حیران ہوئے کہ کل نماز جس وقت پڑھی گئی تھی آج اس وقت میں اور کل کے وقت میں بڑا فرق ہے، کل نماز بہت جلدی پڑھی گئی تھی اور آج نماز بہت تاخیر سے پڑھی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کل کی ظہر میں اور آج کی ظہر میں اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ کل ظہر کی نماز پڑھی گئی تو وہ بہت پہلے پڑھی گئی، یعنی زوال کے فوراً بعد پڑھ لی گئی، اور آج ظہر کی نماز پڑھی گئی تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا اور سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ظہر کا کل وقت ہے، کل جس وقت پڑھی تھی وہ ابتدائی وقت تھا اور آج جس وقت پڑھی ہے یہ انتہائی وقت ہے، یعنی آخری وقت ہے۔ تو اس کے مابین اس ابتدا سے لے کر آج کے وقت تک، یعنی اس انتہائی وقت تک جس وقت تم ظہر کی نماز پڑھو گے وہ نماز صحیح ادا ہو جائے گی۔
ایسے ہی آپ نے باقی نمازوں میں بھی عمل کیا، اور ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھ کر بھی دکھا دیا اور آخری وقت میں پڑھ کر بھی دکھا دیا، اور یہ سمجھا دیا کہ اس کے مابین جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا اس نماز کا وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ نے اس کام کو عملاً سمجھانے کے لیے نبی کو مبعوث فرما دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد پھر ان تفصیلات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پھر یہ ضرورت نہیں رہی کہ قرآن یہ بتلائے کہ نماز کا اول وقت کیا ہے اور آخر وقت کیا ہے، اور اسی طرح تعداد رکعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھائی ہے، سفر میں بھی امامت فرمائی ہے، مدینہ طیبہ میں بھی آپ نے امامت فرمائی ہے، روزانہ صحابہ اکرام نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھائی ہے، مغرب کی نماز 3 فرض پڑھائے ہیں، اور عشاء کی نماز میں 4 فرض آپ نے پڑھائے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ساری زندگی کا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو گیا، اب مزید تفصیل قرآن میں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانے کی بھی قرآن میں ضرورت نہیں تھی کہ آیا نماز پڑھنی کیسے ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، قیام پہلے ہے یا رکوع پہلے ہے یا سجود پہلے ہے، اور رکعت کی ترتیب کیا ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے اور اختتام کہاں پر کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھائی ہے اور ایک خاص طریقے سے نماز پڑھائی۔ ظاہر ہے آپ اللہ اکبر فرماتے تھے پہلے، اس کے بعد ثنا اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کا نمبر آتا تھا، صحابہ اکرام سنتے تھے، تلاوت کس انداز سے آپ فرما رہے ہیں یہ بھی سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اور رکوع کیسے فرماتے ہیں یہ بھی دیکھتے تھے، سجود کیسے کیے جاتے ہیں یہ بھی دیکھتے تھے۔ سارا عمل، ساری زندگی امت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے دیکھا ہے، سیکھا ہے، صحابہ اکرام نے آگے نقل کیا ہے۔ تو بتانے کے بجائے ذات باری تعالی نے عمل کا انتظام فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کر کے دکھا دیا، رکعات پڑھا کر دکھا دی، نماز پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سکھا دی۔ اب ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مجید میں یہ ساری تفصیلات بیان کی جاتی، ہزاروں مسائل نماز کے، اگر ہر مسئلہ قرآن میں بیان کیا جاتا اگر ہر مسئلہ قرآن میں بیان کیا جاتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کتنا ضخیم ہوتا، کتنا طویل ہوتا، اور اس کے اندر کتنی زیادہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ قرآن کا اٹھانا، اسے یاد کرنا، قرآن مجید کا سمجھنا، اس کا حفظ کرنا کتنا دشوار ہو جاتا۔ تو جو باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی تھی، دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جن باتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے سمجھا جا سکتا تھا، ذات باری تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری تفصیلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھیر دی کہ دیکھو حکم ہمارا ہے اور طریقہ ہمارے نبی کا ہے۔ نماز کا حکم ہم دے رہے ہیں اور پڑھنی نماز ویسے ہے جیسے تم دیکھتے ہو کہ ہمارے نبی نے اس نماز کو کیسے ادا کیا۔ آخر